بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 129 ہے، جس میں ہم شاعر عدیل بن الفرخ العجلی کو پڑھیں گے۔ پس منظر اشعار کا کچھ یوں ہے کہ شاعر کے کل 9 یا 8 بھائی تھے۔ ایک بھائی نے چچا زاد بہن سے بغیر اجازت کے شادی کی، جس کی وجہ سے ان بھائیوں کے درمیان جنگ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو شاعر ابتداءً تشبیب یعنی ذکر محاسن المرأة، عورتوں کے محاسن کا بیان کرتے ہوئے اس کے بعد اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اشعار بتاتے ہیں۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال العدیل بن فرخ العجلی الا یسلمی ذات الدمالیج والعقد وذات الثنایا الغر والفاحم الجعد۔ اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں، اے بازو بند والی، اے بازو بند والی جو بازوؤں میں بند لگائی ہوئے ہوتی ہیں، والعقدی اور اے ہار والی جس نے ہار پہنا ہوتا ہے، وذات الثنایا، ثنایا یہ جو دانت ہیں سامنے والے، ثنایا سفلا اور اسی طرح علیا، وذات الثنایا الغر، الغر کہتے ہیں چمکنے والی چیز کو، تو اے چمکتے ہوئے دانتوں والی، والفاحم الجعد اور اے سیاہ خمدار زلفوں والی۔ یہ ساری چیزیں من محاسن النساء، عورتوں کی خوبصورتی کی ایک جھلک ہے کہ اے فلاں فلاں چیزوں والی عورت۔ وذات اللثات الحم والعارض الذي به ابرقت عمدا بأبيض كالشهد، اور اے بازو بند والی یا سیاہ مسوڑوں والی، اللثات، اللثہ العلیا والسفلا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں مسوڑے، تو اے سیاہ مسوڑوں والی، الحمی یعنی الحم کہتے ہیں جیسا کہ کالی چیز کو، والعارض الذی به ابرقت عمدا، اور اس کے ساتھ ان دانتوں والی جن کو قصداً چمکایا ہے، العارض الذی به ابرقت، ابرق یبرق برق کہتے ہیں نا، السماء ابرقت، آسمان میں برق یعنی چمک، بجلی چمکی، تو ابرقت عمدن، عمدن جس کو چمکایا گیا ہو، بعض عورتیں دانتوں کو چمکاتی ہیں یا اس میں کیا کہتے ہیں راستے بناتی ہیں، اس کو دونوں دانتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہیں۔ بِأَبْيَضَ كَالشُّهْدِ، کہتے ہیں کہ جس طرح دانت سفید ہیں ایسے سفید آپ دہن سے جو شہد کی مانند شیریں ہیں تجھ پر سلامتی ہو۔ شروع میں جو اسلمی کا آیا تھا الاسلمی، کہ آپ پر سلام ہو اے فلاں فلاں صفات والی عورت، اے فلاں فلاں صفات کی حاملہ عورت، آپ کو سلام ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں کہ جس کی بال بھی خم والے سیاہ ہیں، دانت بھی چمکدار ہیں، اسی طرح اس کے جو مسوڑے ہیں وہ بھی کالے سیاہ ہیں، یہ ساری چیزیں کہ آپ پر سلامتی ہو، اور آپ کا جو بِأَبْيَضَ كَالشُّهْدِ، آپ کی جو لعاب ہے وہ بھی شہد کی طرح شیریں ہے۔ كأن ثناياها طبقن مدامة ثوت حججا في رأس ذي قنة فرد جرى بفراق العامرية غدوة شواحج سود ما تعيد وما تبدي لعمري لقد مرت بي الطير آنفا بما لم يكن إذ مرت الطير من بدي۔ اس کا بھی کرتے ہیں كأن ثناياها، گویا اس کے دانتوں نے ایسی شراب پی ہے، اغتبقنا مدامتن، شربنا مدامتن، مدامتن کا ترجمہ شراب، اغتبقنا اس نے چیز لی ہے، کیچ کی ہے، حاصل کی ہے، اغتبقنا شام کو شراب پینے کو کہتے ہیں، جس طرح ہم نے ادھر کہا تھا یغتبقنا الاحلابن، گھوڑوں کو دودھ پلاتے ہیں شام کو بھی اور صبح کو بھی، یغتبقنا وہی ہے، اغتبقنا شرب الغبوقا شرب الخمر، شراب پیتے ہیں کہ ان کے ثنایا نے، گویا کہ ان عورتوں کی دانتوں نے ایسی شراب پی ہے جو برسوں تک چوٹی دار منفرد پہاڑ کی چوٹی پر رہی ہے، کیونکہ ایسی شراب میں
خمار زیادہ ہوتا ہے. ثوت سکنت حججن بہت سارے سال، جب ہم کہتے ہیں نا حجۃ واحدہ، حج واحدہ ایک سال، حججن بہت سارے سال. فی رأس ذی قنۃ البرد، تو یہ ساری باتیں ہیں کہ اس نے گویا کہ کافی عرصہ گزارا ہو پہاڑ کی چوٹی پر، یہ ایسی شراب کو پیتی ہیں. مزید کہتے ہیں جرا بمعنی جاری ہو گیا یا چلا گیا، بفراق العامریۃ غدوۃً، کہتے ہیں صبح کے وقت سیاہ کوے عامریہ کے فراق کی خبر لے کر اڑے، حالانکہ وہ نہ کسی چیز کو لوٹا سکتے ہیں اور نہ کوئی چیز ظاہر کر سکتے ہیں. غدوۃً صباحاً. شواحجو، شواحج کا معنی ہے شاحجن کوا، ٹھیک ہے، یہ کووں کی جمع ہے. شاحجن سود کالے. ما تعید و ما تبدی، جو نہ کچھ لے کر آتے ہیں نہ کچھ لے کر جاتے ہیں. لیکن یہ ایک عام خیال ہے کہ کوے جب اڑتے ہیں تو فراق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک خیال ہے. یہاں پر یہ کہہ رہا جس طرح کوا ایک پروانہ دے کر گیا اور ایک ہمیں اشارہ دے کر گیا کہ ہمیں جدا ہونا ہے، اسی طرح عامریہ بھی مطلب فراق اور مفارقت کا داغ دے چکی ہے. لعمری، میری عمر کی قسم، لقد مرت بی الطیر آنفا، ابھی میرے سر کے اوپر سے ایک پرندہ گزرا. کہتے ابھی پرندے میرے سر سے ہوتے گزرے ہیں. بما لم یکن اذا مرت الطیر من بدی، اور پتہ ہے مجھے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. جیسے یہ پرندے میرے سر پر سے گزرے اور داغ مفارق دے گئے، اسی طرح عامریہ، اور جس کو میں یاد کر رہا ہوں محبوبہ کو، اس نے بھی داغ مفارقت دیا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں، دنیا جگہ ہی ایسی ہے جس میں ایک دوسرے کو چھوڑا جاتا ہے. ظللت اساقی الموت اخوتی الاولی ابوہم ابی عند المزاحة والجد کلانا ینادی یا نزار وبیننا قنا من قنا الخطی او من قنا الہندی قروم تسامى من نزار علیہم مضاعفة من نسج داود والسغد اذا ما حملنا حملة مثلوا لنا بمرهفة تذري السواعد من صعد وإن نحن نازلناهم بصوارم ردوا في سرابيل الحديد كما نردي. آگے کہتے ہیں ظللتو، میں اپنے ان بھائیوں کو موت پلا رہا ہوں. اساقی الموتا، اساقیہم الموت، میں ان کو موت پلا رہا ہوں، میں اس حال پر باقی رہا. اخوتی، اپنے بھائیوں کو، الاولا، وہ جو موجود ہیں. ابوہم ابی عند المزاحة والجد، کہتے ہیں کہ میں ان کو پلا رہا ہوں مزاح اور سنجیدگی کے وقت، ان کا باپ بھی میرا باپ ہے، لیکن یہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے. کلانا ینادی یا نزارو، ہم میں سے ہر ایک کو یا نزار کا نعرہ لگاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے قبیلے کا نعرہ لگاتے ہوئے بھی ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں. وبیننا قنا من قنا الخطی او من قنا الہندی، اور ہم میں خطی اور ہندی نیزے چل رہے ہیں. اگرچہ ہم ایک قوم، قبیلے اور ایک خون ہیں، پھر بھی ہمارے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی ہے. قروم تسامى من نزار علیہم، ہم سب قبیلے نزار کے عالی قدر سردار ہیں. مضاعفۃ من نسج داود والصعب، اس حال میں کہ ان پر حضرت داؤد علیہ السلام یا سعد نامی شخص کی بنی ہوئی زریں ہیں. ہم ایک قوم، ایک لشکر، ایک قبیلے کے لوگ ہیں، پھر بھی ہمارے درمیان جنگ چھڑی ہے. اذا ما حملنا حملة مثلوا لنا، جب ہم حملہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ایسی تیز تلواریں لے کر آ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو بازوؤں کو اوپر سے یعنی جڑ سے کاٹ دیتی ہیں. ایسی مثلوا لنا بمرہفۃ، وہ بھی لے کر آتے ہیں تلواریں، ایسی تلواریں پیش کرتے ہیں، مثلو پیش کرتے ہیں، لنا ہمارے لیے، بمرہفۃ تذری السواعد، جو ہاتھوں کو کاٹ دیتے ہیں جڑوں سے، من صعدی، جڑوں سے. صعود کہتے ہیں صعود، چڑھنا، بلند ہونا، لیکن یہاں پر مراد یہی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو زیر سے کاٹ دیتے ہیں. وَإِن نَحْنُ نَازَلْنَاهُمْ بِصَوَارِمْ، اور اگر ہم قاطع تلواروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں تو ردوا فی سرابیل الحدید کما نردی، تو وہ لوہے کی قمیصوں میں سرعت کے ساتھ ہماری طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ ہم تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھتے ہیں. یعنی ہم دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک جیسے بہادر ہیں،
تو ہم جب وار کرتے ہیں تو وہ بھی ہم پر وار کرتے ہیں. بصوار بسیوف قواتے. کفا حزنا ان لا ازال ارى القنا تمج نجیعا من ذراعی ومن عضدی. کہہ رہے ہیں یہ کافی ہے غمگین کرنے کے لیے یہ بات کہ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ میرے نیزے تازہ خون کی کلیاں کر رہے ہیں. کلیاں جسے کلی کرتے ہیں نا وضو کرتے وقت، گویا کہ میرے جو نیزے ہیں ارل قنا میں اپنے نیزے دیکھ رہا ہوں. تمجو مج یمجو منہ سے پانی تھوکنا، اس طرح سے قے کرنا، اس طرح سے کلی کرنا. نجیعا دمن طریا ایسا خون جو تر و تازہ ہے. من ذراعی میرے ہاتھوں سے، وہ من عضدی اور میرے بازوؤں سے. گویا کہ تلوار کو اتنا تیز استعمال کر رہا ہوں کہ میری تلوار کلیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لعمری لئن رمت الخروج علیہم، میرے عمر کی قسم اگر ان پر خروج کروں قیس کو لے کر قیس کے خلاف اور عوف کو لے کر سعد کے خلاف. لکنت کمحریق الذی فی سقائہ، اور تو میں ہو جاؤں کس کی طرح، اگر میں ایسا کروں گا ان کو آپس میں لڑا دوں گا تو اس وقت میں اس شخص کی طرح ہوں گا جو ٹھوس ٹیلے کے اور سراب کی چمک کی وجہ سے اپنے مشکیزہ کے پانی کو بہا دے اور بعد میں وہاں پانی نہ ملے. میں ہوں گا اس آدمی کی طرح محریق جو بہا دیتا ہے فی سقائہ اپنے کوزے میں سے پانی کو. لرقراق آل فوق رابیہ صلدی، اور بعد میں اس کو پانی نہ ملے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اپنی قوم ہے، میرا لڑنا بھی ان کے ساتھ فضول ہے. کل مجھے ان کی ضرورت ہو سکتی ہے تو آج میں کیوں ایسی بے وقوفی کر کے ان کے ساتھ لڑ پڑوں اور تعداد میں اپنی کمی کر ڈالوں. یہ مراد ہے اس سے. تو اسی لیے مویا کہ کمرضعۃ، یہ اس کی مثال یوں ہوئی کہ جس طرح ایک عورت دوسری عورت کے بچوں کو دودھ پلائے. کمرضعۃ اولاد اخرى، ایک عورت دوسرے کی اولاد کو دودھ پلائے. وضیعت بنی بطنها، اور وہ اپنے بچوں کو ضائع کر دے جو اس کے پیٹ میں ہے. بنی بطنها، البطن جو اس کے پیٹ میں سے نکلے ہیں، یعنی اس کے اپنے بچے. اپنے بچوں کو نہ پلائے اور کسی اور کو پلائے، کتنی بے وقوف ہوگی. هذا الضلال عن، کہتے ہیں ضلال عن القصد. یہاں پر ایک جملہ یعنی ایک کلمہ القصد یہ محذوف ہے، نہیں لکھا گیا. تو کہتے ہیں کہ کسی اور کو دودھ پلائے، اپنے بچوں کو بھول جائے اور اپنے بچوں کو ضائع کر دے تو یہ راہ اعتدال سے عین گمراہی ہے. هذا الضلال عن القصد، اعتدال اور اقتصاد سے یہ ہٹنا ہے اور دوری ہے. امید ہے کہ سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.